السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ آج کے درس میں ہم نماز کے ارکان، نماز کے جو رکن ہیں ان کو پڑھیں گے. پہلے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ 14 اور نماز کے ارکان 14 ہیں. نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ 14 ہیں. ارکان یہ رکن کی جمع ہے. ارکان یہ رکن کی جمع ہے. جو عربی زبان جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ رکن جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع ارکان. اور یہ معروف لفظ ہے ہمارے یہاں، جسے ہم کہتے ہیں اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، احسان کے ارکان. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں. ارکان شریعت کی اصطلاح میں ارکان کہا جاتا ہے کسی چیز کی حقیقت اور اس کی ماہیت، یعنی کسی چیز کی جو حقیقت ہے، اس کی ماہیت ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو رکن کہا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، یعنی اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر قائم ہے. ایمان کے 6 ارکان ہیں، یعنی ایمان کی جو بنیاد قائم ہے وہ 6 ارکان پر ہے. تو مطلب رکن مطلب ایک اہم ضروری چیز. اور شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے اس کی شرح کی ہے، انشاءاللہ وہ چیز میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ 14 اور نماز کے ارکان 14 ہیں. شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ رکن الشیء فی اللغۃ جانبہ الاقوی، کہ عربی زبان میں لغوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے رکن کہتے ہیں کہ یعنی کسی چیز کا مضبوط گوشہ اور پہلو، یعنی کوئی بھی ایک چیز ہے، اس چیز کا جو مضبوط گوشہ اور پہلو ہوتا ہے، جو اس کی بیس ہوتا ہے، بنیاد ہوتا ہے، جس پر وہ چیز قائم ہوتی ہے، جس پر وہ چیز منحصر ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے رکن. اس کو کہا جاتا ہے رکن. جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ چھت بناتے ہیں، تو چھت کے لیے جو بیم وغیرہ ہم لوگ ڈالتے ہیں، کالم وغیرہ، وہ جو ہے اس کے لیے جو ہے رکن کی حیثیت سے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر چھت جو ہے قائم نہیں رہے گی. اسی طریقے سے رکن جو ہے شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جانبہ الاقوی، اس کا ایک مضبوط گوشہ اور مضبوط پہلو جو ہے وہ اس کو جو ہے رکن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور نماز اور رہا مسئلہ کہ الصلاۃ یعنی نماز الصلاۃ کا لفظ دعا، جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اور شریعت کے اندر نماز کس کو کہتے ہیں، نماز کس چیز کو کہتے ہیں، اس کی تعریف آپ لوگ لکھ لیں. شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں وفی الشرع اقوال وافعال مخصوصۃ مفتتحۃ بالتکبیر مختتمۃ بالتسلیم، کہ شرع کے اندر نماز کہا جاتا ہے مخصوص اقوال اور مخصوص افعال. شریعت کے اندر کہتے ہیں نماز یعنی مخصوص اقوال اور مخصوص افعال کا نام نماز ہے، جو شروع ہوتے ہیں تکبیر کے ساتھ یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ، اور ختم ہوتے ہیں تسلیم یعنی سلام کے ساتھ. مخصوص اقوال و افعال کا نام نماز ہے، جو شروع ہوتے ہیں تکبیر کے ساتھ اور ختم ہوتے ہیں سلام پر. یہ نماز کی تعریف ہے. نماز کہا جاتا ہے مخصوص اقوال اور افعال کو جو شروع ہوتے ہیں تکبیر کے ساتھ اور ختم ہوتے ہیں سلام کے ساتھ، تسلیم کے ساتھ. یہ علماء نے جو ہے تعریف کی ہے. مخصوص اقوال یعنی جو ہم نماز کے اندر مخصوص دعائیں، مخصوص الفاظ، اللہ اکبر، جو چیز بھی پڑھتے ہیں ان کو اقوال. اور رہا افعال، جو کام ہم کرتے ہیں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، تشہد کرنا، افعال، جو بھی ہم کام کرتے ہیں. تو نماز مخصوص اقوال یعنی خاص اقوال اور خاص افعال کا نام ہے، جو تکبیر کے ساتھ اسٹارٹ ہوتے ہیں اور سلام پر ختم ہوتے ہیں. یہ نماز کی تعریف ہے. نماز کے ارکان سے مراد وہ اقوال اور افعال ہیں جن پر نماز کی حقیقت کا دار و مدار ہے. یعنی وہ اقوال اور افعال جو شریعت نے ہمیں بتائے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے جو افعال اور اقوال کے ہمیں یہ پڑھنا ہے، یہ کہنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے رکوع ہونا چاہیے، اس طریقے سے سجدہ ہونا چاہیے. تو نماز کے ارکان سے مراد وہ اقوال اور افعال ہیں جن پر نماز کی حقیقت کا دار و مدار ہے. یعنی نماز تبھی ہوگی جب ارکان ہوں گے، ارکان نہیں پائے جائیں گے تو نماز نہیں ہوگی. ان ارکان کے بغیر نماز نہ تو درست ہے اور نہ ہی نماز کا کوئی اعتبار ہے، اور نہ ہی نماز کا کوئی اعتبار ہے. اور شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْزَائِهَا، اور نماز کے جو ارکان ہیں یہ نماز کا ہی حصہ ہیں، یعنی یہ نماز کے اندر ہی داخل ہے. ایسا نہیں کہ نماز سے باہر ہیں. جیسے ہم نماز کی شروط پڑھے، نیت کرنا، ٹھیک ہے، دوسرے جتنے بھی ہم شروط پڑھ چکے ہیں، وہ شروط کا تعلق نماز سے پہلے تھا، نماز سے باہر تھا. لیکن جو ارکان ہیں یہ ارکان نماز کا ہی ایک حصہ ہے، یعنی نماز کے اندر یہ داخل ہے. وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْزَائِهَا، آپ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اور نماز کے ارکان نماز ہی میں سے ہیں، یعنی نماز یعنی کیا کہ نماز کے اندر داخل ہیں. پھر آپ حفظ اللہ فرماتے ہیں وَالْفَرْقُ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالرُّكْنِ، رکن اور شرط کے درمیان، شرط اور رکن کے درمیان جو فرق ہے، اور اس سے پہلے بھی شاید میں نے ایک درس کے اندر آپ کو بتایا تھا، یہاں شیخ نے بیان کر دیا ہے کہ شرط اور رکن کے درمیان فرق یہ ہے کہ کسی چیز کا جو رکن ہوتا ہے وہ اسی چیز کا حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر داخل ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کے جو ارکان ہے، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا، یہ نماز کے اندر ہی داخل ہے، نماز سے باہر نہیں ہے. یہ رکن اور شرط کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ کہ رکن جو ہے یہ اسی چیز کا حصہ ہوتا ہے جس چیز کا وہ رکن ہوتا ہے، جس کا وہ جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے. اور رہا مسئلہ شرط کا، تو جو شرط ہوتی ہے فَلَيْسَ مِنْ أَجْزَائِهِ، وہ اس چیز کے حصوں میں سے نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر داخل نہیں ہوتی ہے، اس سے باہر ہو سکتی ہے. اور شیخ حافظ اللہ نے ایک بات بتائی، آپ فرماتے ہیں کہ جو شرط ہے وہ اس کے اجزاء میں سے، اس کے حصوں میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ یا تو اس سے پہلے ہوگی یا اس کے ساتھ ہوگی. شرط کیا ہوگی؟ شرط یا تو اس سے پہلے ہوگی یا تو اس کے ساتھ ہوگی. نجاست کو، گندگی کو زائل کرنا کپڑوں سے، بدن سے، جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کب؟ نماز سے پہلے کا ہے. یعنی یا تو نماز سے پہلے ہوگی یا تو نماز کے ساتھ ساتھ بھی ہوگی. نماز کے ساتھ ساتھ بھی ہوگی، جیسے مثال کے طور پر طہارت پاکیزگی ہے، یعنی وضو، باوضو ہونا، یہ نماز سے پہلے بھی ہے. یعنی نماز سے پہلے بھی طہارت کا ہونا ضروری ہے، اور نماز کے ختم ہونے تک طہارت کا ہونا ضروری. یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم نے شروع میں نماز طہارت کر لی، وضو کر لیا، اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز پڑھتے پڑھتے ہماری طہارت ختم ہوگی، وضو ختم ہو گیا تو کوئی بات نہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے، یعنی شرط جو ہے یا تو یہ کیا ہوگی، یعنی کسی چیز کے باہر ہوگی یا تو اس کے ساتھ ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ جو طہارت ہے، یہ طہارت کیا ہے؟ وضو. یہ ساتھ، یعنی نماز سے پہلے کرنا بھی شرط ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کا نماز کے اینڈ تک پایا جانا ضروری ہے. نماز کے ساتھ ساتھ یہ طہارت ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں چلے گا. محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ 14، نماز کے جو ارکان ہیں وہ 14 ہیں. اس میں سے پہلا رکن ہے القیام مع القدرۃ، قیام کرنا قدرت کے ساتھ. قیام سے مراد کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اگر ہماری کھڑے ہونے کی طاقت ہے. اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا کمپلسری ضروری ہے، یہ نماز کا رکن ہے. یہاں پہ شیخ نے قدرت کی جو شرط لگائی ہے وہ کیوں لگائی؟ اس لیے کہ بعض دفعہ انسان کھڑے ہو کر نماز ہونے پر قادر نہیں ہوتا، قدرت نہیں ہوتی اس کو. جیسے ایک بیمار ہے، کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھ لے گا. ایک آدمی ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، جیسے کوئی قید میں ہے، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، بیٹھ کے پڑھ لے گا. ایک مریض ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے،
وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا کھڑے، وہ پہلو کے بل پڑھ لے گا. ایک آدمی ہے اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا تو اسے ڈر ہے کوئی اس پر حملہ کر دے گا، کوئی اسے دیکھ لے گا، بیٹھ کے نماز پڑھ لے گا. لیکن اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت ہے، طاقت ہے، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے، اور یہ فرض نماز کے ساتھ ضروری ہے. یعنی فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھنا یہ ضروری ہے. اگر کوئی انسان کھڑے ہونے پر قادر تھا، کوئی عذر کوئی سبب ریزن اس کے پاس نہیں تھا، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا تھا فرض نماز، لیکن اس نے پھر بھی وہ نہیں کھڑا ہوا، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی. اب مزید تفصیلات انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں. نمبر 2، شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، اور احرام کی تکبیر کہنا. احرام کی تکبیر سے مراد یہ ہے کہ نماز کے شروع کرتے وقت، جب ہم نماز اسٹارٹ کریں گے تو نماز شروع کرتے وقت ہم تکبیر کہیں گے اللہ اکبر. تکبیر کہہ کے ہم جو ہے نیت باندھیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ اس کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب انسان اللہ اکبر کہہ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ چیزیں جو انسان کے لیے جائز تھیں، جیسے کھانا پینا اور دیگر حلال چیزیں وغیرہ، اس کے لیے جائز، لیکن اب اس نے جب تکبیر کہہ دی تو اب نماز کے دوران اس کے لیے کھانا پینا بات کرنا یہ سب حرام ہو جائے گا. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ. اور تکبیر تحریمہ یہ نماز کا رکن ہے. یہ کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کو جب ہم شروع کریں گے نیت کے بعد تو ہم اپنے دونوں ہاتھ یا تو یہاں کندھوں تک اٹھائیں اور ہمارا ہاتھ کی جو انگلیاں یہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بعض لوگ کرتے ہیں ایسے غفلت میں ہاتھ قبلے، یہ صحیح نہیں ہے. آپ کا ہاتھ انگلیوں پورا ہتھیلی جو ہے قبلے، یا تو آپ یہاں تک اٹھائیں کندھوں تک، یا تو آپ یہاں تک اٹھائیں کانوں تک. دونوں درست ہے. کانوں تک اٹھانا بھی درست ہے، یہاں تک اٹھانا بھی درست ہے، دونوں طریقے. لیکن یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہی کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ سے ثابت ہے، نہ ہی کسی اور سے. جو ہمارے یہاں ایسا کرتے ہیں یہ طریقہ ثابت نہیں ہے. جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ یا تو آپ ایسے کریں گے یا تو آپ ایسے کریں گے، کیونکہ جو ہماری جو ہتھیلی ہے اس کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. اور یہ چیز انشاءاللہ بعد میں ہم پڑھیں گے، شاید ہو سکتا ہے شیخ نے تفصیل بیان کی ہو. تو ہمیں تکبیر تحریمہ سے مراد اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. پھر شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، فاتحہ کی قرأت کرنا، یعنی سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا. نماز کا جو تیسرا رکن ہے وہ رکن کیا ہے؟ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا. راجح قول کے مطابق چاہے کوئی امام ہو یعنی کہ لوگوں کو نماز پڑھانے والا ہو، چاہے مقتدی ہو یعنی کسی امام کی اقتداء میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا، چاہے منفرد ہو یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے. راجح قول کے مطابق سورۃ الفاتحہ امام، مقتدی، منفرد سب پر ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. پھر شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والرکوع، اور چوتھی چیز ہے رکوع کرنا. رکوع ہر رکعت کے اندر رکوع کرنا، یعنی ہر رکعت کے اندر ایک رکوع ہے، وہ اس کا رکن ہے. ہر رکعت کے اندر رکوع کرنا، ایک رکوع کرنا، یہ اس کا رکن ہے. اس کے بعد پانچویں چیز ہے والرفع منہ، اور اس سے اٹھنا، یعنی منہ کا جو اشارہ ہے ضمیر کا وہ رکوع کی طرف ہے، کیونکہ ضمیر اپنے قریب کی طرف لوٹتی ہے. تو رکوع سے اٹھنا، رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جانا، یہ بھی نماز کا رکن ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ رحم کرے، کہ وہ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، ایسے رکوع میں اور ایسے ہی سجدے میں گئے. رکوع کے جو رکن ہے، رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جانا، یہاں تک کہ جسم کی جو ہڈیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر آ جائیں، یہ ضروری ہے. تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ والرفع منہ، رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جانا یہ بھی نماز کا رکن ہے. پھر آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والسجود علی الاعضاء السبعۃ، چھٹی چیز ہے 7 اعضاء پر سجدہ کرنا. یعنی ہم جب سجدہ کریں گے
تو سجدہ ایک تو رکن ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ ہم کو سجدہ کرنا ہے اپنے جسم کے باڈی کے 7 اعضاء پر، ناک اور پیشانی ایک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر 6، اور ناک اور پیشانی یہ ایک کی شمار کیا علماء نے، یہ 7 ہوئے۔ جب ہم سجدہ کریں گے تو ہم ضروری ہے کہ ہماری ناک اور پیشانی، ہمارے دونوں ہاتھ، ہمارے دونوں گھٹنے، ہمارے دونوں پیروں کی جو انگلیاں ہیں وہ زمین پر ٹکی ہونی چاہیے۔ اسی لیے شیخ رحم اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ سجود و سجدہ کرنا، بلکہ آپ نے کہا وَالسُّجُودُ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا۔ یعنی ابھی ہم سجدہ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے ہماری ناک اور پیشانی زمین پہ ہو، ہماری دونوں ہاتھ زمین پہ ہو، ہمارے دونوں گھٹنے زمین پہ ہو، ہماری دونوں پیر زمین پہ ہوں۔ بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں پیشانی زمین پہ رہتی ہے، ناک نہیں رہتی ہے۔ بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں سجدے میں اپنے ایک پیر اوپر اٹھا لیا، دونوں پیر اٹھا لیا، نہیں، سجدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے کہا وَالسُّجُودُ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ، اور 7 اعضاء پر، یعنی ناک اور پیشانی، دونوں ہاتھ 3، دونوں گھٹنے 5، دونوں پیر 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، یعنی جو ہے زمین پر یہ 7 ہمارے پارٹس جو ہیں باڈی کے ٹچ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد 7ویں چیز جو ہے آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالْإِعْتِدَالُ مِنْهُ، وَالْإِعْتِدَالُ مِنْهُ اس کا مطلب ہے کہ سجدے سے سر اٹھانا، کیونکہ من ہو آپ نے اشارہ کیا، اب اشارہ قریب کی طرف لوٹتا ہے۔ پہلے کیا ذکر کیا شیخ نے؟ سجدے کا ذکر کیا، تو کہا کہ والاعتدال منہ، اور اعتدال کرنا اس سے۔ اعتدال سے مراد یہ ہے کہ سجدے سے کھڑے ہونے کے بعد ہماری جو ہڈیاں ہیں یہ اپنی جگہ پر جو ہے واپس آ جائیں، اطمینان سے ہم بیٹھ جائیں، اس کو کہتے ہیں اعتدال، اس کو کہتے ہیں اعتدال۔ تو والاعتدال منہ 7واں رکن ہے سجدے سے سر اٹھانا، یعنی سجدے سے سر اٹھا کے آرام سے بیٹھنا۔ جیسے بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں، اس نماز کو ہم کیا کہیں گے؟ جس طریقے سے کوا چونچ مارتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز کے چور ہیں، اور خصوصاً اس معاملے میں عورتیں بہت غفلت کرتی ہیں، خصوصی طور پر جو عورتیں جاہل ہوتی ہیں، گاؤں دیہات وغیرہ کی عورتیں، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ یعنی سجدے کے اندر ابھی سجدے سے پورا اٹھے نہیں اور دوسرا سجدہ، یہ نماز کی چوری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس تعلق سے موجود ہے۔ جیسا کہ ہم نے غالباً نماز کے اس کتاب کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہم نے پہلا درس رکھا تھا اس کے اندر میں نے یہ حدیث آپ لوگوں کو بتائی تھی۔ تو یہ ساتواں جو رکن ہے وہ سجدے سے سر اٹھانا۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالْجَلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، اور جلسہ کرنا دونوں سجدوں کے درمیان۔ جلسہ سے مراد بیٹھنا، یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یعنی ہم نے پہلا سجدہ کیا، پہلا سجدہ کرنے کے بعد ہم بیٹھیں گے۔ ایک ہے کھڑے ہونا یعنی سجدے سے سر اٹھانا، دوسرا ہوتا ہے کہ بیٹھنا یعنی اطمینان سے بیٹھنا۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ بعض لوگ بیٹھتے نہیں ہیں تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ اور 9ویں چیز آپ فرماتے ہیں وَالطُّمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ الْأَرْكَانِ، اور اطمینان کا ہونا تمام ارکان کے اندر۔ وَالطُّمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ الْأَرْكَانِ، تمام ارکان یعنی جو بھی ارکان ہیں، یعنی قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا وغیرہ جتنے بھی ارکان ہیں، اس کے اندر اطمینان کا پایا جانا، کہ ہم وہ جو ہے یعنی کیا کریں گے؟ اطمینان کے ساتھ کریں گے۔ تمام تر فعلی ارکان یعنی جو ہم کر رہے ہیں جیسے رکوع کرنا، سجدہ کرنا وغیرہ، اس کو ادا کرتے وقت ہم لوگ اطمینان کو اختیار کریں گے۔ اگر اطمینان کو اختیار نہیں کر رہے تو ہمارا رکن فوت ہوگا۔ اس لیے تمام تر فعلی ارکان میں جو ارکان ہمیں کرنے ہیں، ان ارکان کو ادا کرنے میں اطمینان اختیار کرنا، طمأنینت اختیار کرنا، یہ بھی نماز کا رکن ہے، یہ 9واں رکن ہے۔ اس کے بعد 10ویں رکن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں والترتیب، اور ترتیب کا ہونا۔ ترتیب سے مراد یہ کہ ہم جو بھی یعنی کام کریں گے
جیسے پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر سجدے سے سر اٹھانا ہے، پھر جلسہ ہے، پھر دوسری رکعت، یعنی جو ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اس ترتیب کے ساتھ کرنا. یہ نہیں کہ پہلے سجدہ کر لی بعد میں رکوع کر لیا، ایسا نہیں. یعنی ترتیب یہ بھی نماز کا رکن ہے. یہ بھی کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے. والتشہد الاخیر، آخری تشہد کے لیے بیٹھنا. یعنی جو آخری تشہد ہے، اس جو بیچ والا تشہد ہے، یعنی 2 رکعت ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا آخری تشہد، 3 پڑھ رہے ہیں تو اس کا آخری تشہد، 4 پڑھ رہے ہیں تو اس کا آخری تشہد. آخری تشہد سے مراد وہ تشہد جس میں ہمیں سلام پھیرنا ہے. آخری تشہد میں کیا کرنا؟ اتحیات. وہ تشہد الاخیر، آخری تشہد پڑھنا. مراد کیا ہے؟ اتحیات پڑھنا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پڑھنا مراد ہے. اس کے بعد 12ویں چیز ہے والجلوس لہ، اور تشہد کے لیے بیٹھنا. ایک ہے تشہد میں دعا تحیات پڑھنا، دوسرا ہے کہ تشہد کے لیے بیٹھنا. دونوں رکن ہیں. تشہد پڑھنا یا تحیات پڑھنا یہ بھی رکن ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے تشہد کے لیے بیٹھنا یہ بھی رکن ہے. تو یہ چیز دھیان رکھنی ہے. اور اس کے بعد جو 13ویں چیز 13 نمبر پر جو چیز شیخ محمد الباؤ رحمہ اللہ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آخری جو تشہد ہے، آخری تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. اس میں اختلاف ہے. حنبلی فقہ جو ہے، حنبلی حنابلہ کے نزدیک یعنی جو ہے آخری تشہد میں اتحیات کے بعد درود پڑھنا واجب ہے، یعنی رکن ہے، کمپلسری ہے. جبکہ دوسرے فقہا کے نزدیک صرف اتحیات رکن ہے، یعنی اگر اتحیات پڑھ لیے تو کافی ہے. لیکن حنابلہ کے نزدیک اتحیات بھی پڑھنا اور ساتھ ہی ساتھ درود پڑھنا، یعنی اللہم صلی علی محمد جو ہم درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنا، یہ بھی رکن ہے. اور یہی زیادہ راجح بات معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد 14 نمبر پہ جو چیز ہے وہ تسلیمتان، دونوں طرف سلام پھیرنا، یعنی دائیں طرف سلام پھیرنا اور بائیں طرف سلام پھیرنا. دونوں طرف کیا ہے؟ دونوں طرف سلام پھیرنا. یہ بھی نماز کا رکن ہے. اب اس میں بھی اختلاف ہے. ایک طرف سلام پھیرنا، یعنی ایک طرف سلام پھیرنا یہ تو رکن سب کے یہاں ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنا یہ تو سب کے یہاں رکن ہے. لیکن اختلاف ہے اس میں کہ دونوں طرف سلام پھیرنا رکن ہے کہ نہیں ہے. تو شیخ محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ کے بارے میں جیسا کہ پہلے ہم نے یہ بات معلوم کی تھی کہ شیخ کا جو منہج ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. وہ احتیاط کے پہلو کو لیتے ہیں. جہاں اختلاف ہے اختلاف سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی شیخ رحمہ اللہ نے درود پڑھنے اور دونوں سلام کے تعلق سے آپ نے احتیاط کے پہلو کو لیا. آپ نے کون سے پہلو کے لیا؟ احتیاط کو پہلو کے لیے کہ انسان اختلاف سے بچ جائے. دیکھو اگر یعنی کسی نے درود نہیں پڑھا تب اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس میں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. لیکن جس نے درود پڑھ لیا اس کی نماز ہوگی، اس پہ اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو شیخ نے کیا ہے یعنی اختلاف سے بچتے ہوئے ایک ایسی قول کو پیش کیا جو جس میں احتیاط کا زیادہ پہلو ہے. اسی طریقے سے ایک طرف سلام پھیرنا یہ رکن ہے، دو طرف سلام پھیرنا اس میں اختلاف ہے، رکن. تو ایک طرف سلام پھیرنا یہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی ڈاؤٹ فل ہے، لیکن دو طرف سلام پھیرنے میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے. تو شیخ ہمیشہ احتیاط کے پہلو کو ہوتے ہیں اور یہ شیخ رحمہ اللہ کی خصوصیت ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. تو یہ جو ہے 14 ارکان، تب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ تفصیلات جو ہے ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ہمیں سمجھنے کی صلاحیت نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.